السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تفسیر القرآن میں 28ویں پارے کا ترجمہ اور تفسیر آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ قد سمع الله تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے قول بات التي صورت کی تجادلك في زوجها جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے آپ کے خامد کے بارے میں، اپنی خامد کے بارے میں۔ وتشتکی الی اللہ، وہ شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامد کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے اوپر حرام ہو اور میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے میری بہن ہے یا میری ماں ہے یا میری خالہ ہے۔ جاہلیت میں ایسا جو رشتہ ہوتا تھا وہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی کچھ اوس بن صامت نے کہہ دیا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا ہوگا کہ یہ طلاق تو نہیں ہے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا اور وہ جھگڑتی تھی، شکایت کرتی تھی اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ یسمع تحاورکما، جبکہ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس جگہ میں موجود تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے سرگوشی کرتی، لیکن میں اس کی گفتگو کو نہیں سن سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے اور سب سے زیادہ سننے والا ہے، تو اللہ نے ان کی آپس کی سرگوشی کو سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب جو آدمی بھی اپنی بیوی سے زہار کرے گا، یعنی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا، تو اللہ نے اس کا فیصلہ نازل کیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ بھی دے کہ یہ میری ماں ہے یا ماں جیسی ہے تو وہ ماں بنے گی نہیں۔ ان امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم، مگر وہی جنہوں نے انہیں جنا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے جنا ہے وہی اس کی ماں ہے۔ البتہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بلا شبہ البتہ کہتے ہیں نامعقول بات اور جھوٹ، ایک جھوٹ ہے اور ایک نامعقول بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی کہ کسی آدمی کا اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں بنتی نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک غلط بات ہے، نامعقول بات ہے، اور اس کا کچھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کر لیں، لما، اس سے، قالوا، جو انہوں نے کہا، یعنی پہلے کہا تھا کہ میری ماں کی طرح ہے، بعد میں کہہ دیا نہیں یہ میری بات غلط تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اب اس کے لیے کفارے کے طور پہ سب سے پہلے نمبر پہ فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن،
من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی آپس میں تعلق سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرنا پڑے گا۔ گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کسی غلام کو آزاد کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ذالکم توعدون بہ، یہ حکم نصیحت کیے جاتے ہو تم اس کے ساتھ، اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ نمبر دو، فمن لم یجد فصیام، اگر کوئی بندہ غلام نہیں پاتا، یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس غلام ہے ہی نہیں، تو فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے 2 مہینے مسلسل، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اگر ان 2 مہینوں میں کسی ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے دوبارہ گنتی کرنی پڑے گی اور 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ فمن لم یستطع، پھر جو بندہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو تیسرے نمبر پر کیا ہے، فإطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ آیات اللہ رب العالمین نے نازل کی تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول گردن آزاد کرنے کی تو ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ کہا کہ پھر حکم یہ ہے کہ 2 مہینوں کے روزے رکھو، اللہ کے رسول یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا کہ ہم سے زیادہ تو یہاں پہ غریب آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو کھجوروں کا ایک ٹوکرا پڑا تھا، تو کہا کہ اگر میں یہ اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو دین جو ہے وہ آسانیوں کا نام ہے، اور یہ سمجھنا کہ دین میں بہت سی مشکلات ہیں، کہ اللہ نے اس میں آسانی رکھی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی حد ہے کہ جو بیوی ہے وہ بیوی ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، اور اگر آپ نے کہہ دیا اس کو تو پھر یہ جو اس کے کفارہ ہے بالترتیب آپ ان کو ادا کریں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله، بلا شبہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے باوجود اس بات کے کہ وہ جانتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، پھر بھی نہیں بات مانیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلت جیسے ان لوگوں کی ذلت ہوئی جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بتا تحقیق ہم نے نازل کی آیتیں واضح۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کے سب لوگوں کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں خبر دے گا اس کی جو انہوں نے اعمال کیے، یعنی اللہ جب دوبارہ اٹھائے گا پھر ہمیں بتائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، گن رکھا ہے اس کو اللہ نے جبکہ لوگ بھول گئے تھے اسے، یعنی جو برے عمل کیے یا جو اچھے عمل کیے لوگوں نے ان کو بلا دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی بھی سرگوشی، ثلاثۃ 3 آدمیوں کی، الا ہوا رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك، اور نہ کم اس سے، ولا اکثر من ذلك، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافق کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ٹولیاں بناتے، 2 2 3 3
لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں، چار چار پانچ پانچ لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، چھپ چھپ کے الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھنا، ان میں کوئی بھلائی کی باتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ یا تو چوری کی باتیں ہوں گی، یا کسی قتل کے منصوبے بنائے جائیں گے، یا کسی مسجد میں فساد برپا کرنے کی باتیں کی جائیں گی، یا محلے کے اندر کوئی خون خرابہ کرنے کی باتیں کی جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ تین ہیں تو چوتھا وہاں پہ اللہ رب العالمین، اگر آپ پانچ ہیں تو چھٹا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ تمہاری ساری باتیں اللہ رب العالمین سے باخبر ہوتا ہے، اور اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہوتی۔ اینما کانوا، جہاں بھی ہو، ثم ینبئهم بما عملوا، پھر انہیں خبر دے گا اس کی جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا سرگوشیاں کی ہیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى، جو سرگوشی کرنے سے منع کر دیے گئے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما، اس چیز کی طرف، نہوا عنہ، کہ وہ روکے گئے تھے اس سے۔ یعنی نبی نے کہہ دیا کہ آپس میں ایسے سرگوشیاں، ٹولیاں بنا کر کے مجلسیں نہ سجایا کرو، پھر بھی وہ یہی کام کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی میں، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کرنے کی۔ آپس میں پلاننگ کیا ہے کہ ہم نے رسول کی یہ والی بات اتفاقی طور پر نہیں ماننی، نہ ہم نے ماننی ہے نہ آپ نے اس بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو دعا دیتے ہیں، یعنی آپ کو سلام کہتے ہیں اس کلمے کے ساتھ کہ نہیں دعا دی آپ کو اس کے ساتھ۔ یعنی آپ کو، آپ کی مجلس میں یہ منافق آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، کہنا تو یہی چاہیے نا، یعنی السلام علیکم کا مطلب کیا ہے، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن یہ منافق جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے السلام علیکم، آپ کے اوپر موت ہو، یعنی دعا کی جگہ پہ اس کو بد دعا بنا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں میں کہتے تھے لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں۔ یعنی اندر ہی اندر بڑے چلاک بنتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف بنایا، ہم نے بد دعا بھی دی، اور اللہ نے ہمارے اوپر عذاب بھی مسلط نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو نہ سرگوشی کرو گناہ کی اور زیادتی کرنے کی۔ جب بھی سرگوشی کرنی ہے، وہ کبھی بھی سرگوشی اللہ کی ناراضگی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی پہ، وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کی۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے سرگوشی کرنی ہی ہے تو وہ دو تین لوگ مل کر کے آپس میں بیٹھیں، کہیں بھائی تمہارے اندر یہ خامی ہے، آپ اس خامی کی اصلاح کر لیں، آپس میں نیکی اور تقوی کی سرگوشی کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، صرف جو سرگوشی ہوتی ہے یعنی بری سرگوشی، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمزدہ کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی دو چار لوگ آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوں گے نا، تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کو پریشانی پہنچے گی۔ حدیث کہتی ہے اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون الاخر، اگر آپ تین لوگ ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کے دو لوگ الگ سے ہو کے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں اور آپس میں کوئی بات کرنا شروع کر دیں، بھلے ان کی آپس کی ہی کوئی بات ہوگی، لیکن تیسرا بندہ پریشان ہوگا، وہ سمجھے گا کہ شاید کوئی میرے بارے میں بات چل رہی ہے، ظاہرہ میرے بارے میں ہے تو میرے ساتھ نہیں کر رہے، تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ 3 بندے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے حتی تختلطوا بالناس، زیادہ لوگ ہو گئے پھر بھلے آپ 2 لوگ الگ سے بیٹھ کر کے بات کر لیں، من اجلی ان ذالک یحزن، وجہ یہ ہے کہ اس سے وہ جو آپ کا تیسرا ساتھی ہے نا وہ غمگین ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اگر اس سے زیادہ بھی لوگ ہوں اور اگر کسی کی اس سے پریشانی لازم آتی ہے تو ایسی سرگوشی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، وہ کوئی اس سے متعلق بات ہے تو اس سے کہہ دیں، اور اگر اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہے تو پھر مسجد سے نکل جائیں یا اس مسجد سے مجلس سے نکل جائیں، کسی اور جگہ پہ جا کر کے اس سے بات کر لیں یا ٹیلی فون پہ اس سے رابطہ کر کے اس سے بات کر لیں، کیونکہ اس سے باقی جو لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ ضرر دینے والے کچھ بھی انہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی منافقوں کی ٹولیاں بن بھی جائیں، اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ رب العالمین چاہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، تم مجلسوں میں کشادگی کر لو، یعنی مجلس میں کھل کر کے بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے اور پھر اتنا قریب ہو جاتے اور ایسے آپس میں جڑ کے بیٹھتے کہ وہ ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو کسی آدمی کا رتبہ بڑا ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ کر کے بیٹھنا ہے، اس کے لیے بھی وہ جگہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہاں میں نے بیٹھنا ہے، وہ سائڈ پر بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم سے کہا جائے نا کہ مجلسوں میں کشادگی کر لو، افسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کشادگی کر لو، کشادگی کرے گا اللہ تمہارے لیے، یعنی تم لوگوں کے لیے ان کا راستہ چھوڑو گے، اللہ تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کہتے کہ یہاں سے تم نے اٹھنا ہے، تم پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، فلاں صحابی میرے پاس آ کے بیٹھ جائے۔ اب جسے کہا جائے کہ تم اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ تو اس کو پیچھے چلے جانا چاہیے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد میں بھی بسا اوقات کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک عالم ہے، اسے امام کے بہت پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم پچھلی صف میں چلے جاؤ، وہ اسے اپنے لیے مسئلہ بنا لے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یعنی اس مجلس کو چھوڑ کے کسی اور کو جگہ دے دو گے تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی کسی کو جگہ دینے سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جو دیے گئے علم درجوں میں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ ایک تو منافق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جب بیان کرتے یا کوئی مسئلہ بتاتے تو وہ سن لیتے، لیکن پھر بعد میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے اور الگ سے کوئی سوالات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ضائع کرتے، اور زیادہ سے زیادہ سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم نبی کے اعتماد کو جیت سکیں اور نبی کو لگے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، یعنی منافق بندہ ہے جہنمی، منافق تو جہنمی ہے اور جہنم میں سب سے نیچے والا گڑھا اس کا ہے۔ تو منافق بندہ نبی کے وقت کو ضائع کر دے اور بلا وجہ بٹھایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ بات بھی کوئی نہیں ہے اور ان باتوں کو سیکھ کر کے اس کے اوپر اس نے عمل بھی نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ نبی کا ٹائم ضائع کرنا۔ اللہ نے ٹکٹ لگا دی، کہا کہ جو بھی نبی سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہے نا، یعنی جو بھی نبی کا الگ سے ٹائم لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، پھر آپ کو نبی کا ٹائم ملے گا۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے
بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم صدقہ نہیں پاتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور منافقین سے کہہ دیا گیا کہ کوئی بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے ٹائم نہیں لے سکتا، جو آپ نے گفتگو کی اس سے استفادہ کرے، الگ سے مسئلہ پوچھنا اور الگ سے ٹائم لینا اور ٹائم ضائع کرنا، اس کی ایک ٹکٹ مقرر کر دی گئی ہے، لہذا اللہ کے راستے میں صدقہ دو، پھر نبی سے آ کے الگ سے بات کر لو۔ تو جتنے منافق تھے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ؟ بھائی منافق جو تھے وہ تو مال کے پجاری تھے اور ان کے دلوں میں مال کی بڑی محبت تھی، وہ تو مر جاتے تھے اللہ کے راستے میں، دیتے کچھ نہیں تھے۔ تو اب نبی کے قریب کوئی بندہ بھی نہیں آتا تھا، جو اہل ایمان تھے وہ ویسے ہی بیچارے غریب آدمی تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے پہلے بھی ٹائم نہیں لیتے تھے اور اب بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور منافق جو ٹائم ضائع کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جب صدقہ کرنے کی بات آئی تو جتنے منافق تھے وہ بھاگ گئے، تو اللہ کہتے ہیں تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم جب چنانچہ جب نہ تم نے کیا یہ کام، تاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا تم پر، باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی، قومن اس قوم سے، غضب اللہ علیہم کہ غصے ہوا اللہ ان پر، ما منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، ویحلفون، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، وہ یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا، اور منافقین کا تذکرہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کافروں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب بھی مسلمان تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ان کے ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے سخت قسم کا عذاب، انہم ساء ما كانوا يعملون، بلا شبہ برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنہ، انہوں نے بنا لی اپنی قسموں کو ڈھال۔ یہ منافق جو تھے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی قسم اٹھا لیتے، اللہ کی قسم ہے ہم پکے مومن ہیں، بھئی آپ جہاد کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اللہ کی قسم ہے گھر میں فلاں بیمار تھا، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میری طبیعت کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا، قسمیں اٹھا لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال، یعنی انہیں لگتا ہے کہ وہ مالدار ہیں تو مال کے ذریعے قیامت سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، مال انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن دوبارہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ قسمیں اٹھائیں گے اس کے سامنے جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے۔ اللہ نبی سے کہتے ہیں کہ یہ جب میرے پاس آئیں گے نا، مجھے بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلائیں گے، جیسے دنیا میں تیرے سامنے چھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز کے فائدے پر ہے، یعنی اللہ کے سامنے جب چھوٹی قسمیں اٹھائیں گے نا، انہیں یہ لگے گا کہ ہماری یہ قسمیں ہمیں کوئی فائدہ دے دیں گی۔ اللہ کہتے ہیں الا خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ہے ان پر شیطان، شیطان نے اپنے ڈیرے ان کے اوپر جما لیے ہیں۔ پھر اس نے انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے،
اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی لشکر ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اللہ رہو بے شک شیطانی لشکر وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، اور رسولہ، اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہی لوگ ذلیل ترین ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرا رسول۔ یہ منافق جتنی بھی چالیں چل لیں، کچھ بھی نہیں آپ کا بگاڑ سکتے، اللہ غالب ہے اور اس کا رسول غالب آئے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی بہت ہی قوی، بہت غالب ہے۔ لا تجد قوما، نہیں آپ پائیں گے ایسی قوم جو یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ آخرت کے دن پر، یوادون، وہ دوستی کریں، من حاد اللہ، ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی مومن بندہ جو ہے نا، وہ اپنے دین کے مخالف لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کا سگا بھائی ابھی بھی کافر ہے، تو اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تاکید کی ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں، ایمان کی جو محبت ہے اور اسلام کی جو محبت ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ غالب ہے، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، عزیز اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ۔ تو جو صحابہ کرام تھے، جن کے کچھ لوگ رہ گئے تھے مکہ میں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن جو ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ لہذا جو لوگ ایسے ہیں، یدخلہم، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، یہ ایسے صحابہ کرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور رضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، صحابہ جو ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ الا ان حزب اللہ، اگر ہو یقیناً اللہ کا جو گروہ ہے، هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر جو ہے، یہ بنو نذیر قبیلہ جو تھا ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بنو نذیر کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کی شکست کا تذکرہ کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فتح سے ہمکنار کیا اس کا تذکرہ کیا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو چیز بھی زمین میں، وهو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں زمینوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین، جس نے نکالا، اخرجا نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت، ما ظننتم نہیں تم نے کبھی گمان کیا تھا کہ ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا تھا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ کہ بے شک انہیں بچا لیں گے قلعے ان کے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بنو نذیر جو ایسا قبیلہ تھا، یہ مدینہ سے تقریباً کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کا اتحادی رہا اور حلیف رہا، لیکن اکثر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتا، کافروں کے ساتھ تعلق قائم کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کی باتیں سوچتا، اور اس کے بے شمار ایسے واقعات تھے اور ایسے شواہد اور دلائل صحابہ کرام کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی بھی نہیں گمان کیا تھا کہ تم اس قبیلے کو فتح کر لو گے، اس قلعے کو، اور وہ بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا جو محل ہے اور یہ جو قلعہ ہے، اس کی دیواریں جو ہمارے لیے بڑی مضبوط ہیں، ہمارے اوپر کبھی حملہ ہو سکتا ہے اور ہم کبھی یہاں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دونوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو آیا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا عذاب،
من حیث, وہاں سے, لم یحتسبوا, کہ انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور اس نے ڈال دیا تھا الرعب ان کے دلوں میں, یخرجون بیوتہم, وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے, وأید المؤمنین, اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا نا ہم نے ان کے اوپر جا کے حملہ کرنا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا اور کہا کہ ہم نہیں باہر نکلیں گے. بالآخر جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان ہر صورت ہم سے اس قلعے کو لے لیں گے, تو خود سے ہی انہوں نے اپنے اس قلعے کی توڑ پھوڑ شروع کر دی. یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ قلعہ ہمارے لیے نہیں رہا, تو اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی نہیں دیں گے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا اور اس قلعے کو کی توڑ پھوڑ شروع کر دی. اور مومنین جو تھے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. یعنی دنیا میں مسلمانوں کا کوئی کتنا بڑا بھی دشمن ہے, تو اگر اللہ رب العالمین اسے نیست و نابود کرنا چاہ رہا ہے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کس ہلکے سے طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر دے گا. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا, اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان کے اوپر جلا وطن ہونا, تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جلا وطن ہو جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان کو ویسے ہی ختم کر دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور اگر دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا تو ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذالک, یہ بھی اللہ اس وجہ سے ہے کہ شاق اللہ و رسولہ, انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور ان کے رسول کی. ومن یشاق اللہ, اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی, فإن اللہ شدید العقاب, تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. قطعتم من لیلۃ, اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس جو قلعہ تھا اس کے ارد گرد جتنے بھی باغات تھے, درخت تھے, ان سارے کے سارے درختوں کو آگ لگا دی. اور یہ درختوں کو آگ لگانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اور یہ ویسے بھی جائز نہیں تھا, یعنی ان کے قوانین کے مطابق بھی جائز نہیں تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ اچھا نبی ہے, یہ ہمارے جو آپس میں ایک متفقہ ہمارے جو اصول ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں, اور اس نے آتے ہی ہمارے باغات کو جلا دیا ہے, ہمارے درختوں کو جلا دیا ہے, جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم نے قطعتم من لینا, جو تم نے کاٹا کوئی بھی کھجور کا درخت, او ترکتموہا, یا اس کو چھوڑ دیا, قائمتاً, قائم, علی اصولہا, اس کی جڑوں پر, فبإذن اللہ, تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. اللہ نے نبی کو اجازت دی تھی, اگرچہ پہلے اجازت نہیں تھی, لیکن نبی نے خاص اس موقع پر نبی کو اجازت دی, وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, اور تاکہ رسوا کرے فاسقوں کو. یہ جو مال کے پجاری ہوتے ہیں نا, اگر آپ ان کو معاشی طور پہ کمزور کریں گے تو پھر آپ ان سے جیت سکیں گے, وگرنہ لڑائی کے میدان میں ممکن ہے وہ آپ سے ہار نہ مانے, لیکن اگر آپ ان کی معیشت کے اوپر حملہ کریں گے تو ان کے جو حوصلے ہیں اور جو ہمت ہے وہ پست ہو جائے گی. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی دو چیزوں کے ساتھ لڑتا ہے, اپنی جان کے ساتھ بھی, اپنے مال کے ساتھ بھی. کافر مال سے بڑی محبت کرتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے درختوں کو, ان کے باغات کو ختم کر دو, تو اس سے ان کافروں کے حوصلے جو تھے وہ انتہائی پست ہو گئے. وما افاء اللہ علی رسولہ, اب وہ سارے کا سارا جو مال تھا, جو قلعے تھے, جو گھر تھے, جو کھجور تھے, جو باغات تھے, وہ سارے کے سارے بغیر کسی لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیے. اور جو بغیر کسی لڑائی کے مال حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں, اور جو لڑائی کی صورت میں مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت کا حکم اور مال فے کا حکم دونوں مختلف ہیں. مال غنیمت جو ہوتا ہے اس میں باقی لوگ بھی, مجاہدین بھی شامل ہوتے ہیں سارے, اور مال فے جو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ, جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر, منہم, ان کے مال سے, فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, نہیں تم نے دوڑائے تھے اس پر گھوڑے نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, اور لیکن اللہ غالب کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس مال فے میں تمہارے لیے وہ حصے نہیں ہیں جو مال غنیمت میں تمہارے لیے حصہ ہوتا تھا, کیونکہ اس جہاد میں تم نے اپنے گھوڑے بھی نہیں دوڑائے, اپنے اونٹ بھی نہیں دوڑائے,
یہاں تک کہ اپنی تلوار بھی نہیں چلائی، یہ تو اللہ نے خود بخود تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال کے ان کو ویسے بگا دیا ہے۔ لہذا یہ مال جو ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ، جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر من اہل قرآن بستی والوں کے مال سے، تو وہ مال فللہ اللہ کے لیے ہے، ولی رسول اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولی القربا رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى یتیموں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ یہ سارا جو مال ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ زیادہ تر مجاہدین کے پاس چلا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس مال میں سارے لوگ ہی شامل ہوں گے، جو مدینہ کے قریب ہیں، جو محتاج ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور چونکہ رسول کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے، اور ان جنگوں کی صورت میں جو مال حاصل ہونا ہے اسی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اخراجات چلنے ہیں، تو رسول کے لیے بھی وہ ہے۔ پھر رسول کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس سے حصہ ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حصے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تقسیم ہے نا، یعنی رسول، اس کے رشتہ دار، غریب، یتیم، مسکین، یہ اس لیے ہے کہ کئی لا یکون دونۃ بین الاغنیاء، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کرنے والا اب دولت مندوں کے درمیان ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو مجاہدین صحابہ کرام ہیں کوئی بہت زیادہ مالدار بن جائیں، غنیمتیں بھی وہ حاصل کریں، مال فیل کو بھی وہ حاصل کر لیں، اور جو غریب ہیں ان کے پاس مال بچے ہی نہ۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو ہم باہر سے قرضے لیتے ہیں وہ قرضے ہمارے امیروں کے درمیان ہی گردش کرتا ہے، اور غریبوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال فے اس لیے اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے حصے ہیں، تاکہ مال صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، ممکن تھا کہ کوئی کمزور ایمان والا صحابی کہہ دیتا کہ یہ تو انصاف نہیں ہے اور یہ تو ہمارا اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ وہ تم سے روک لے اس سے رک جاؤ۔ رسول کہہ دے کہ بھائی اتنا مال لے لو، لے لو۔ رسول کہے بھائی 1 روپیہ بھی نہیں لینا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ فعل میں بھی، قول میں بھی، اقوال میں بھی، ہر جگہ پہ دین میں بھی یہی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ بالفقراء المہاجرین، مالف ہے فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے۔ اب یہ لوگ جہاد میں تو شامل نہیں ہوئے نا، لیکن ان کا بھی حصہ ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوان، رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ الذین تبوأوا الدار، اور ان لوگوں نے جنہوں نے بنا لیا تھا مدینہ کو اپنا گھر، بل ایمان، اور ایمان کو قبول کر لیا تھا، من قبل، مہاجرین سے پہلے، جو حبون، وہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ جو انصار ہیں، من ہاجر الیہم، اس سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی بھی حاجت۔ اللہ نے یہاں پہ انصار جو صحابہ کرام تھے نا ان کی فضیلت بیان کی کہ انصار صحابہ کرام وہ ہے جنہوں نے اپنے مہاجرین کو جگہ دی، اور اسی طریقے سے ان کی بڑی مدد کی، اور اپنے دلی طور پہ ان سے کوئی حسد بھی نہیں رکھتے، مما، اس سے اوتو، دیے گئے وہ مہاجرین، ویؤثرون علی انفسہم، وہ ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے نفسوں پر۔ یعنی اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال فیض جب مہاجرین کو دیا نا، انصار صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی بات پیدا نہیں ہوئی کہ نبی نے تو ان کو ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے اور ان کو نبی نے دیا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انصار ہے نا، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عظمت ہے کہ اگر ان کے بھائیوں کو اس مال میں حصہ ملا اور ان کو نہیں ملا، اور انہوں نے اپنے دل میں ان سے کوئی بغض نہیں پالا اور کوئی ان سے دشمنی نہیں رکھی، اور یہ نہیں کہا کہ اب تک ہم نے تمہیں کھلایا پلایا لہذا ہمارے پیسے واپس کرو، ایسا بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی خوبی بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے نفسوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ ان کو سخت حاجت، سخت ضرورت مند بھی ہے نا، تو اپنی چیز اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اللہ مالک ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی مخیلی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح پانے والے ہیں۔
वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो आए उनके बाद, यानी उनके बाद जो जो सहाबा किराम, यक़ूलून, वो कहते हैं रब्बना या हमारे रब, हमें माफ कर दे, हमारे भाइयों को भी, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो लोग जो सबकत ले गए ईमान में, यानी हमसे पहले, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन, और ना रख हमारे दिलों में कीना उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका रऊफुर रहीम, बेशक तू बहुत शफकत करने वाला, रहम करने वाला है। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्होंने मुनाफ़िक़त की। यहाँ से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया, और इनमें बतौर खास जो अब्दुल्ला बिन उबई था रईसुल मुनाफिकीन, उसका तज़किरा किया। यक़ूलून लिइख़वानिहिम अल्लज़ीना कफ़रू, वो कहते हैं अपने भाइयों से जिन्होंने कुफ़र किया अहले किताब में से, लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना मअकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनु नज़ीर के ऊपर हमला करने का सोचा, इसने फौरी खत लिखा उस कबीले वालों को, कहा कि अगर नबी ने आके तुम्हें वहां से निकाला तो हम तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हारे साथ मिलके रसूल से लड़ाई करेंगे, और किसी सूरत आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने कहा वला नुतिउ फीकुम अहदा, और नहीं हम इताअत करेंगे तुम्हारे मामले में किसी की कभी भी, और अगर तुमसे लड़ाई की गई लनंसुरन्नकुम, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह कहता है कि अल्लाह गवाही देते हैं कि बिलाशुबा वो झूठे हैं। ये रईसुल मुनाफिकीन जो है, ये ऊपर ऊपर से उनको कह दिया, और अंदर हिम्मत नहीं हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने की। ला नुखरिजू ला यखरुजूना मअहुम, अलबत्ता अगर वो निकालेंगे तो ये नहीं निकलेंगे उनके साथ। अल्लाह ने नबी को पहले ही कह दिया कि इनकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो यहूदी निकाले भी गए तो ये जो आपके साथ मुसलमानों के रूप में मुनाफिक है ना, ये कभी भी उनकी मदद नहीं करेंगे। वला इन कुतिलू ला यंसुरूनहुम, और अगर वो लड़ाई किए गए तो नहीं वो उनकी मदद करेंगे। वला इन नसरूहुम, और अगर उनकी मदद के लिए आ भी गए, ला युवल्लुनल अदबार, तो वो जरूर पीठ फेर करके भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। इसकी वजह ये है, अल्लाह फरमाते हैं लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम, अलबत्ता तुम मुसलमानों ज्यादा शदीद हैबत के एतबार से हो उनके सीनों में, तुम्हारा जो रोब है ना मुनाफिकों के सीनों में, वही बहुत ज्यादा है। उनके अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की। ये रोब जो है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, दालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए है कि वो ऐसे लोग हैं कि जो समझते नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका डरपोकपन जिक्र किया कि ये कितने डरपोक हैं। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, वो नहीं लड़ेंगे तुमसे मिल करके भी, इल्ला फी कुरम मुहस्सना, मगर ऐसी बस्तियों में जो किला बंद है। यानी जब भी मुसलमानों के साथ लड़ना चाहेंगे ना, अपने आप को किसी किले में महफूज करेंगे, फिर वो लड़ेंगे मुसलमानों के साथ। इसकी मौजूदा दौर में एक मिसाल है। आपको पता है कि जो ये इसराइल है, ये यहूदियों का मुल्क है, और यहाँ यहूदी बकसरत रहते हैं। यहूदी जो हैं ये गज़ा पे, फ़लस्तीन पर हमला करते हैं, और जब भी जो मुज़ाइल इनके तरफ आते हैं, इन्होंने अपना दिफाई सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आने वाले जितने भी मुज़ाइल हैं, वो सारे के सारे हवा में रोक दिए जाते हैं। तो अल्लाह ने इसी बात का तज़किरा किया, जब ये आपसे लड़ेंगे, कुरम मुहस्सना, ऐसी बस्तियों में जो किला बंद है, यानी अपने आप को पहले महफूज करेंगे, फिर आपके साथ लड़ेंगे। औ मिन वराइ जुदुर, या वो लड़ेंगे दीवारों के पीछे खड़े होके, यानी सीना तान के मुसलमानों के सामने खड़े होके ये कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये पीछे बैठ के फायर करेंगे, और पीछे बैठ के मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। वजह ये है कि बअसुहुम बैनहुम शदीद, उनकी लड़ाई अदावत आपस में बहुत ज्यादा है। यानी ये यहूदी आपस में बड़े लड़ते हैं, और ये जो काफिर हैं ये आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो हमें लगता है ना कि इंडिया अमेरिका इसराइल के साथ है, वो इसके साथ है, जितने भी यहूदी ममालिक हैं, जितने ईसाई ममालिक हैं, वो आपस में इकट्ठे हैं। ये आपस में जितनी मर्जी यूनियन बना ली जाए, दर हकीकत ये आपस में जुदा जुदा है। इसकी बहुत ताजा मिसाल है, ये जो यूक्रेन का वो सदर आया, वहां पे अमेरिका में जो उनकी आपस में तू तकरार हुई, वो सारी दुनिया ने देखी। तो ये कभी भी आपस में इकट्ठे नहीं है, ये आपस में कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। और यही वजह है कि मुसलमानों के साथ भी
صحیح طریقے سے یہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو دیوار کے پیچھے محفوظ کریں گے یا اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کریں گے، پھر مسلمانوں میں جو سب سے کمزور قبیلہ ہے، جو سب سے کمزور لوگ ہیں، پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اگر ہمت ہے تو بھائی ان لوگوں سے لڑو جو آپ کے مقابلے کے ہیں، اور جن کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر فائرنگ کر کے، ان کے اوپر حملے کر کے یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت زیادہ بہادر ہیں۔ اللہ نے بہت پہلے ان کی اصلیت ہمیں بتا دی تھی کہ یہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اپنے آپ کو قلعوں میں محصور کر کے، دیوار کے پیچھے چھپا کر کے یہ لڑیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ویسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم، مثال ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا وبال امرہم، اپنے کام کفر کا انجام، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی حالت کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، قال شیطان کہتا ہے انی بری منک، میں تیرے سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ آپس میں تو ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی تم مسلمانوں کے خلاف لڑو، تم لڑو، اور اگر تم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ آپس میں متفق نہیں ہے۔ قال فكان عاقبتهما، لہذا ہے دونوں کا انجام کہ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ وذلک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کے اس نے اپنے لیے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی قیامت کی اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے نسوا اللہ، اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے بلوا دیے ان سے ان کے نفس۔ جس نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے اسے اپنا آپ بلا دیا۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے کاروبار میں مال و متاع کو سمیٹنے میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو بلا دو گے نا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ہی بلا دے گا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، آگ والے دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنہ، اور نہ ہی باغ والے جنتی، یعنی دوزخ اور جنت میں جانے والے لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن مجید کو، اعلیٰ جبل، کسی پہاڑ پر، اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، جھکنے والا، خاشعا جھکنے والا، متصدعا پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے، اگر یہ پہاڑ کے اترتا تو پہاڑ جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ بدل کا امثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے۔ یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں۔ قرآن مجید میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ پتھر جب اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو ان کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہ چشمے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چشمہ ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وجہ سے وہ ان کے اندر سے ایک پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے وہاں پہ سخت دل آدمی کی، کہ کچھ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان سے تو وہ پتھر بہتر ہے، اور وہ پہاڑ بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے جھک بھی جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے پھٹ بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے یتفجر من الانہار، ایک نہر نہیں کئی ساری نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
لفظ اللہ جو ہے وہ 40 مرتبہ آیا ہے، یعنی لفظ اللہ 40 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ضمیروں کے ساتھ نام ذکر کیے ہیں وہ 24 مرتبہ، گویا اس میں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو آخری 3 آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے یعنی حفاظت کرنے والا ہے، العزیز نہایت غالب ہے، الجبار بہت زور ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جو الخالق کو پیدا کرنے والا ہے، الباری ہو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے یعنی موجد ہے، المصور صورتیں بنانے والا ہے، لہو الاسماء الحسنی اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے اسی کی، ما فی السماوات والارض جو کوئی چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وهو العزیز الحکیم اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ جو ہے آپ کو بتائیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، جس میں معاہدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال کے لیے مسلمان کافروں سے لڑائی نہیں کریں گے، اور کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور کچھ قبیلے قریش کے ساتھ ملیں گے، حلیف ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بنو جو بکر قبیلہ تھا یہ قریش کے ساتھ مل گیا، اور بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ اب حلیف کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی نے بنو بکر کے اوپر حملہ کیا تو قریشی اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر کسی نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیں گے۔ بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، ابھی 1.5 سال گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا، 1.5 سال گزرا تھا کہ بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، وہ جو بنو بکر قبیلہ تھا اس نے، اور یہاں سے لوگوں نے ان کے اوپر جب چڑھائی کی تو وہ سیدھا پہنچ کے قریش کے پاس مکہ میں، اور مکہ میں جا کر کے رونا دھونا ان کے سامنے اپنا پیش کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے حملہ کیا، حالانکہ پہل خود کی تھی۔ تو وہ ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ معاہدہ نہیں تھا، صرف اس میں فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حیثیت کو قبول کیا گیا، تھوڑا سا وقت مسلمانوں کی جو لڑائیاں تھیں اس سے وہ مسلمانوں کو تھوڑا سا آرام مل گیا، وگرنہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ کسی وقت جو کافر ہیں وہی اس معاہدے کو توڑیں گے اور پھر ہمارے لیے ایک جہاد کا راستہ کھلے گا، بالآخر مکہ جو ہے اس کو بھی فتح کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا، کیونکہ اس معاہدے کی پاس اور اس کا لحاظ کافروں نے نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست، یعنی یہ جو کافر ہیں میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، تلقون الیہم بالمودہ، تم پیغام بھیجتے ان کی طرف دوستی کا، وقت کفر، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ جو آیا ہے تمہارے پاس حق سے، یعنی حق کو انہوں نے مانا نہیں ہے، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم، خود تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ان کنتم خرجتم جہادا، اگر ہو تم نکلتے جہاد کے لیے میرے راستے میں، ابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تم پوشیدہ پیغام بھیجتے ان کی طرف دوستی کا، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی طرف دوستی کا پیغام بھی بھیجتے اور مسلمانوں کا ساتھ بھی دیتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنتُمْ، اور اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راستے سے، إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تمہیں پالیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یعنی تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، جبکہ وہ اگر آپ کو پالیں وہ آپ کے خلاف لڑیں گے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ پسند کریں گے کاش تم بھی کافر ہی بن جاؤ، یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ آپ بھی کافر ہو جاؤ، لہٰذا ان کے ساتھ اتنی دوستی اختیار نہ کرو کہ اتنی جب آپ دوستی بٹھائیں گے وہ چاہیں گے کہ آپ کافر ہو جائیں۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں نفع دیں گے تمہیں اور ان کے رشتے ناتے، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن، کیونکہ بعض ایسے لوگ تھے جن کے رشتے دار مکہ میں تھے اور وہ ان کے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی تمہارے نہیں ہے، آخرت میں بھی تمہارے نہیں، تمہارا وہی ہے جس نے دین کو قبول کیا ہے، جب سے بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کان لکم فی قد کان لکم اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین، ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک بلا شبہ ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ یہ ایک ایسی صورت تھی جس میں ایک مطابقت تھی، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں تھے اور قریبی رشتہ دار تھے، وہ کافر تھے، یہ مسلمان تھے۔ اللہ فرماتے تمہارے لیے ابراہیم اس وقت نمونہ ہے کہ ابراہیم مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا باپ، ان کے گھر والے، قوم، قبیلہ سارے کافر تھے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے سلوک کیا تھا اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں وہ آپ سلوک کریں اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ۔ ابراہیم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، جب نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں بری ہوں اس سے جن کے تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے تمہارے درمیان عداوت، اگرچہ ہم سگے بھائی ہیں، اگرچہ باپ بیٹے کا تعلق ہے، لیکن چونکہ تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ پیغام دو جتنے بھی کافر تمہارے مکہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہماری جو آپسی عداوت ہے یہ اور بغض ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک ابراہیم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہاں، یہ ابراہیم کی بات آپ نے نہیں مانی جو ابراہیم کا کہنا تھا اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، تیرے لیے وما املک لک من اللہ من شیء، نہیں میں اختیار رکھتا تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا۔ یہ جو ابراہیم نے کہہ دیا تھا نا اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، یہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کرنی ہے۔ ربنا علیک توکلنا، ہے ہمارے رب تجھے پر ہم نے توکل کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا، ہے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، نہ تو ہمیں فتنہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ربنا، ہے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں نمونہ، حسنۃ، بہترین، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو کوئی روگردانی اختیار کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم عداوت رکھتے ہو، دوستی، یعنی ممکن ہے کہ جو آج کافر ہیں کل کو اللہ انہیں مسلمان کر دے، اور ممکن ہے کہ آپ آپس میں دوست بن جائیں۔ اللہ قدیر، اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا، اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، نہیں وہ لڑتے تم سے دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہیں انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، یعنی ان کافروں کے خلاف آپ نے تلوار نہیں اٹھانی جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا، اور جو آپ سے لڑائی نہیں کرتا اس کافر کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس آدمی کے خلاف لڑنا ہے جو آپ کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، التبرؤ، اس بات سے کہ تم اس سے سلوک کرو انہیں اور تم انصاف کرو ان کی طرف حق میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کن سے روکتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ، صرف روکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، کہ لڑے تم سے دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم،
اور انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے تمہیں نکالنے میں مدد کی ایک دوسرے کی، ان تولوہم، ان سے تم دوستی کرو، اللہ تمہیں اس چیز سے روکتا ہے، ومن یتولوہم، جو کوئی دوستی کرے گا پھر بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، اگر آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی عورت یا کوئی مسلمان، کوئی آدمی مسلمان ہو کے یا کسی بھی طریقے سے مدینہ آ جائے تو مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی بندہ بھاگ کر کے مکہ چلا جائے تو وہ لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو کچھ عورتیں اب بھی آتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مومنہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو آپ نے ان کا امتحان لینا، یہ نہ ہو کہ کوئی سازش ہو اور کوئی عورت آپ کے پاس بھیج دیں اور وہ آ کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ارادے کوئی اور بھی ہو، تو آپ نے ان کا امتحان لینا ہے۔ ویسے اللہ عالم بھی ایمان ہننا، ویسے اللہ ان کے ایمان کو خود جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو جان لو کہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف نہیں لوٹاؤ۔ اگر وہ مومنہ ہے نا، پھر حق نہیں رکھتے کہ وہ کافروں کی طرف جائیں۔ کیوں؟ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، کیونکہ نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے اور نہ کافر حلال ہیں ان کے لیے، کیونکہ اگر یہ مومنہ ہو چکی ہیں تو اس کا اپنے کافر خامد کے ساتھ تعلق ختم، اور اگر یہ مومنہ نہیں ہے اور وہ مومن ہے پھر بھی ختم۔ لہذا یہ اگر مومنہ عورتیں ہیں تو ان کو آپ واپس نہ جانے دیں۔ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور تم اس دوران کفار کو جو کچھ مہر ہے انہوں نے خرچ کیا وہ ان کو دے دو۔ یعنی اگر کوئی عورت آپ کے پاس آئی، اس کے کافر خامد نے 5 لاکھ روپیہ اس کو حق مہر دیا تھا، آپ اس سے نکاح کر لیں، 5 لاکھ روپیہ اس کے پہلے والے خامد کو دے دیں۔ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں دے دو ان کے حق مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم روک کے رکھو، قبضے میں رکھو عصمتیں کافر عورتوں کی، یعنی کافر عورت تمہارے پاس آ گئی ہے اور وہ کافرہ ہے تو اسے اپنے پاس روک کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسألوا ما انفقوا، انفقتم، اور تم مانگ لو کچھ مہر جو تم نے خرچ کیا ہے، ولیسألوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگے کچھ مہر جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر چلی جائے تم میں سے کوئی تمہاری بیویوں میں سے کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم ان خامدوں کا بدلہ دو، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، پھر تم دو ان لوگوں کو کہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں مثل اس مہر کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی اگر تمہاری بیویاں ان کے پاس چلی گئی ہیں اور ان کی بیویاں تمہارے پاس آ گئی ہیں تو آپ جتنا حق مہر آپ نے ان کو دیا تھا آپ ان سے لے سکتے ہیں، اور جتنا مہر آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا وہ ان کے پاس چلی گئی ہے تو اتنا مہر جو ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ کہ تم اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، اگر آپ کے پاس کوئی مومنہ عورتیں آ جائیں، یبايعنک، وہ بیعت کریں آپ سے اس بات کر کے، لا یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور نہ کوئی ایسا بہتان لگائیں گی، یفترینہ ہو کہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اپنے پاؤں کے، ولا یعصینک فی معروف، اور نہیں وہ آپ کی نافرمانی کریں گے کسی بھی نیک کام میں۔ یعنی یہ سارے باتیں آپ کے ساتھ اگر کوئی عورت کرتی ہے فبایعوہن، تو ان کے ساتھ آپ بیعت کر لیں، تستغفر لہن، اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے، یعنی اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، لیکن عورتیں جو ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیعت نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو قول اقرار، جو زبانی ایک بات ہو جاتی وہی ان کی بات ہوتی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمارے ہاں سلسلہ چل نکلا ہے نا بیعت کرنے کا۔ ویسے جو بیعت تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کے بعد مجھے نہیں ایسا کوئی لگتا کہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی اس کی کوئی نظیر اور مثال ملتی ہو، یا اس زمانے میں
ہاں، جو حاکم ہوتا تھا، جو شرعی خلیفہ ہوتا تھا، اس کی ایک بیعت ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں جو بیعت کے سلسلے چل نکلے ہیں نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیعت کا بھی ثبوت نہیں ہے، اور کسی بابے کا کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت اس سے لینا، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ کہتی ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو لمس نہیں کیا، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی نہیں لگایا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں طریقے رائج ہو چکے ہیں، یہ بہرحال خلاف شریعت ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو ایسی قوم سے کہ غضب اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے مایوس ہو گئے ہیں کافر اہل قبور سے، یعنی جیسے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ قبر والے زندہ نہیں ہوں گے، ایسے ہی کافروں کو لگتا ہے کہ عذاب ہمیں نہیں ملے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کو دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الصف مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ جہاد ہے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے۔ کافر شروع میں کہتے تھے، منافق، کہ ہمارے اوپر اگر اللہ جہاد فرض کر دے نا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ نے جب آیات جہاد نازل کی اور کہا کہ نکلو جہاد کے لیے، انفروا خفافا وثقالا، پھر وہ بیٹھ گئے اپنے طرح طرح کے عذر بنا کر کے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کیوں کرتے جو تم کر نہیں سکتے۔ کبر مقتا عند اللہ، بڑی ہے اللہ کی ناراضگی کی اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے۔ یہ بندہ باتوں میں تو بڑا تیز ہے اور عملی طور پہ وہ بالکل زیرو اور فیل ہے۔ ہمارے ہاں بڑے سارے ایسے لوگ باتیں بڑی سنائیں گے یا جتنی مرضی باتیں کر لیں، عملی طور پہ بالکل زیرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نزدیک انتہائی برا ہے اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ ان الذین یحبون، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں صف بستہ، گویا کہ وہ ایک عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی، یعنی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے دشمن کے خلاف پورا ڈٹ کر کے لڑتے ہیں۔ قال موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تھے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، لبنی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کے جو مجھ سے پہلے تورات ہے، ومبشرا برسول، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو آئے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ فلما جاءہم مرزا غلام احمد قادیانی، یہ آیت مبارکہ لیکن لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ نے میرے بارے میں بشارت دی تھی، عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو میرا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کا نام تو محمد ہے، اور عیسیٰ نے میرے بارے میں بشارت دی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نام ذکر کیا ان میں ایک نام انا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے فلما جاءہم بالبینات، جب وہ رسول آیا ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور نہیں اللہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی باتوں میں ہی اللہ کے دین کو، اللہ کے دین والا جو نور ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ بنورہ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدی، ہدایت کے ساتھ،
ودین الحق کی دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام کے تمام ادیان پر۔ دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، دین اللہ نے غالب کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے بچائے۔ ہم تو ایسی تجارت کرتے ہیں نا جس میں ہمیں پیسے ملیں، روپے، ڈالر، درہم، دینار، ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسی تجارت کرو جو تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے بچا لے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اس کے رسول کے ساتھ بھی، وتجاہدون، اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دو چیزوں کے ساتھ، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں تو جہاد ہے ہی نہیں۔ بھائی جہاد دو چیزوں سے ہے نا، مال کے ساتھ اور نفس کے ساتھ۔ جانی طور پر آپ جہاد نہیں کر رہے تو مالی طور پر تو جہاد ہو ہی سکتا ہے نا۔ آج بھی مالی طور پر جہاد ہو سکتا ہے، کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو تیار کر دیا جائے اور اس کو پیسے دے دیے جائیں، یا اس کو اسلحہ دے دیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، ویدخلکم، وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ مساکن طیبۃ، پاکیزہ محلات، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اخرى، ایک اور نعمت بھی ہے، تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ فائدے ہیں، اور ایک اور نعمت بھی ہے جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اللہ تمہیں وہ نعمت بھی دے گا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور قریب فتح۔ جہاد کی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور وہ چاہے کہ سارے کام ویسے ہی ہو جائیں خود بخود، بھائی خود بخود اللہ کی مدد بھی نہیں آتی اور مسلمانوں کو فتح بھی نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی فتح کے لیے اور فتح کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں جو حرم مکی کے امام ہیں، حرم مکی کے امام شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ذکر کی، کہا کہ یہ جو بہت سے جو معاملات ہیں نا وہ دعاؤں سے حل نہیں ہوتے۔ اگر بڑے سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہونے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات، لڑائی کرنے کے لیے نکلتے ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ کہ بسا اوقات تلوار اٹھانی پڑتی ہے اور گن تھامنی پڑتی ہے، دشمن کے خلاف میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، اور پھر دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی بندہ سمجھے کہ بھائی ساری امت مسلمہ مسلح بچھا لے اور دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو نہیں حل ہوگا جب تک عملی طور پر جہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دعاؤں سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے اور اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتے تھے۔ آپ کسی بھی قوم کو دعا کے ذریعے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نکلے، آپ نے جہاد بھی کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی صورت میں اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور اللہ آپ کو فتح بھی دے گا۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، ایسے مددگار بنو کما قال عیسی ابن مریم الحواریین، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، اپنے قریبیوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ سے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفر الطائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کر دیا، فأیدنا الذین آمنوا، پھر ہم نے قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، الملک، بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاکیزہ ہے، العزیز، بہت غالب ہے، الحکیم، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، نبی ان پڑھ نہیں،
بلکہ ان پڑھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے۔ انہیں میں سے یتلو علیہم آیات ہی، وہ تلاوت کرتا تھا ان پر اس کی آیتیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، وَإِن كَانُوا، اور بلا شبہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ واضح سری گمراہی میں، وآخرین، اور آپ کو بھی بھیجا اور کچھ دوسرے بھی ان میں سے، لما یلحقوا، ابھی تک وہ نہیں ملے ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو، یعنی مثال ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کو تورات اللہ نے دی کہ اس تورات کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن انہوں نے اس کو صحیح معنوں میں اٹھایا ہی نہیں، ان کی مثال کا مثل الحماری، گدھے کی مثال کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں تو اٹھاتا ہے لیکن اس کے پاس ان کا علم نہیں ہوتا۔ فبئس مثل القوم، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ کتابیں تو ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے۔ قل یا ایھا الذین، کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ انکم اولیاء من اللہ من دون الناس، اس بات کا کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی مسلمانوں کے علاوہ، یعنی یہودی کہتے تھے نا ہم پکے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا، تو اللہ کہتا ہے یہودیوں سے کہ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو نا، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، یعنی پھر دنیا تو تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، جاؤ جنت میں، اللہ نے تمہارے لیے جنت سجا کر کے رکھی ہوئی ہے، میں تو بہت جلدی جنت میں جانا چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انہیں پتا ہے ہم نے جو کرتوت کیے ہیں، لہذا وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے، جانتا ہے ظالموں کو۔ قل کہہ دیجئے ان الموت، بلا شبہ موت، الذی تفرون، الذین تفرون منہ، کہ تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ ملاقیکم، تو یقیناً وہ تمہیں ملنے والی، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ہر صورت تمہیں ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لائے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف، فینبئکم بما تعملون، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم اعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، دوڑ کر کے مسجد میں نہیں آنا لیکن جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، نماز جمعہ فرض ہے ہر عاقل کے لیے، بالغ کے لیے، آزاد کے لیے، غلام کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ کچھ عورتوں کے لیے جو عورتیں ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، غلام اس سے مستثنا ہے، مسافر اس سے مستثنا ہے، بیمار جو آدمی ہے نہیں آ سکتا وہ اس سے مستثنا ہو سکتا ہے۔ ویسے جو جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ سکتا ہے اس آدمی کے لیے نماز جمعہ فرض ہے۔ بدل البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی خرید و فروخت جو ہے وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو جائز نہیں رکھا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا کر دی جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور اگر تم دیکھو سامان تجارت، او لہون، یا کوئی تماشا، انفضوا، تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کھڑے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے اور کوئی مال آ گیا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو وہیں چھوڑا اور بھاگ نکلے اس سامان کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، نبی کھڑا ہے گفتگو کرنے کے لیے اور لوگ چھوڑ کر کے کاروبار کی طرف بھاگ نکلے، وہ جو سامان آیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ جمعہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس سے ایک دوسری بات ثابت ہوئی کہ ترکو کا قائمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، تو یہ جو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے بیٹھ کر کے خطبہ پڑھنا،
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے کسی اور کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا، صحابی نے کہا انظر هذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث آدمی کو دیکھو کہ یہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے۔ تو ہمارے تو ہاں یہ فیشن بن گیا بیٹھ کر کے جمعہ پڑھانے کا۔ تو اگر کوئی آدمی صحیح ہے اور اس کی کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بلا وجہ بندہ بیٹھ کر کے جمعہ پڑھائے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانے کا، قل کہہ دیجیے ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے من اللہ بھی کھیل اور تماشے سے۔ یعنی جمعہ پڑھنا یہ دنیاوی مال سے، یہ کھیل سے، یہ بہت بہتر ہے، اور سامان تجارت سے بھی۔ اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جمعہ کے دن جو تجارت کی جاتی ہے وہ حرام ہے، اور ان سے جو پیسے کمائے جائیں وہ بھی حرام ہے۔ بال یہ فتویٰ ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ تجارت کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ سورۃ المنافقون مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں دو کچھ قبیلے تھے جو دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں رہتی تھیں، اور ان لڑائیوں میں ایک لڑائی ہوئی تھی جنگ بیعاص اس کو کہتے ہیں۔ بڑے بڑے جتنے بھی سرداران تھے وہ سارے کے سارے سردار مارے گئے، اور مدینہ میں کوئی بھی سردار اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، رئیس المنافقین، یہ ایک بڑا آدمی تھا، اور لوگوں نے اس کو سردار بنانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تو اس کی تاج پوشی بھی ہونی تھی، ابھی صرف اس کی تقریب رہ گئی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ سردار بن چکا تھا، لیکن اس کی ایک تقریب ابھی باقی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی عام آدمی تو سردار نہیں بن سکتا۔ تو سردار اور حاکم سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ تو یہ جو رئیس المنافقین تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، یہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پریشان رہتا، اور یہ بڑا مخالف بن گیا، اور اس کی بہت بڑی اس نے دشمنی پال لی، اور یہ دشمن ہی رہا۔ لیکن غزوہ بدر جب ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑی فتح دے دی، یہ بڑا چالاک تھا۔ اس نے دیکھا کہ آئندہ جو دور ہے نا، آئندہ جو دور ہے اس میں یہ جو نبی ہے یہ غالب رہے گا، کہ اس نے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ لہذا منافق اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تو اس نے اپنے فائدے کے لیے اسلام کو قبول کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد، اس سے پہلے تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العالمین پر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اس موقع پر، اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب اللہ نے ساتھ ساتھ جواب دیے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو بھی پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جیسے وہ گواہی دیتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی رسول تو سچا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فضلوا عن سبیل اللہ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، تو وہ نہیں سمجھتے۔ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تو عجیبک، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو عجیبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ یعنی جو منافق ہوتے تھے نا، یہ منافق تھے، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی، یہ جسمانی طور پہ بڑا خوبصورت تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ وہی یقولوا تسمع لقولہم، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ کان لگائیں گے ان کی بات پر، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دکھنے میں بھی منافق خوبصورت ہیں اور بات کرنے میں بھی بڑا اچھا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس کو صحیح سمجھ لے۔ تو یہ جو رئیس المنافقین تھا یہ دراز قد کا بندہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا بڑا لمبا قد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ایک چادر کو بھی لیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چادر دینی تھی۔ تو مدینے میں اس سے لمبے قد کا بندہ اور کوئی نہیں تھا، تو پھر اس کی چادر
اور ان کو پہنانا پڑی، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا جو احسان تھا یہ بھی ادا کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ دراز قد کا بندہ تھا، خوبصورت تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا۔ تو منافق عموماً جو ہوتے ہیں وہ زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، قول اقرار میں بڑا میٹھے اور بڑے میٹھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور ڈستے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے خلاف، یعنی ڈرپوک اتنے ہیں کہ نبی کسی کو بھی بلائے نہ ہوئے بات سنو، انہیں لگتا ہے شاید ہماری شامت آ گئی۔ جب بھی کوئی قرآن اترتا تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری اللہ ہمارا جو قول ہے اب وہ مسلمانوں کے سامنے کھول دے گا۔ ابو العدو، یہ پورے دشمن ہیں، فحذر ہوں، لہذا آپ ان سے بچیں۔ باہر کا جو دشمن ہے نا ان سے تو آپ ویسے ہی بچ سکتے ہیں، لیکن اندر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو بڑے ڈرپوک لوگ ہیں آپ ان سے بچ کر کے رہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ یوفقون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تعالوا، آؤ، استغفر لکم رسول اللہ، استغفار کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، یعنی ان سے کہا جائے نا کہ چلو جو زندگی میں پہلے ہو چکا اسے اپنے آپ کو اپنی توبہ کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ آپ کے لیے استغفار کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تب وہ رؤوسا ہوں، تو وہ موڑ لیتے ہیں اپنا سر، اور آئی تب آپ انہیں دیکھیں گے یسدون، وہ روکتے ہیں، وہ مستکبرون، جبکہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر کیا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ لا یغفر اللہ لمن، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، خرچ نہ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے، یہ منافق کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے نہ دو کہ یہ ان سے جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، لہذا خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کو تمہارے چندے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس ہی آسمان و زمین کے خزانے ہیں، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ تم یہ پیسے دینا بند کر دو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رزق میں پریشانی نہیں ہے، اللہ کسی طریقے سے ان کو دے دے گا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم لوٹ گئے مدینہ کی طرف تو وہ ضرور نکالیں گے عزیز ترین لوگ منہا، اس مدینے سے، العدل ذلیل ترین لوگوں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ کافر کہتے تھے مدینے میں جائیں گے نا جو ذلیل ترین لوگ ہیں، جو باعزت بنے، ہم ان کو نکال پھینکیں گے، اور اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی طرف سے وہ سمجھتا نا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم، نہ تمہیں غافل کرتے ہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو یہ کام کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس سے، رزقناکم، جو ہم نے آپ کو دیا ہے، من قبل، قبل اس کے، ان یأتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، قبل اس کے کہ موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا ربی، اے میرا رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے مجھے ڈھیل دی ایک مدت تک، فاستغفر، کہا کہ میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں صالحوں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں صدقہ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور اللہ رب العالمین سے جا کے کہا کہ اللہ تو نے مجھے مہلت ہی نہیں دی، میں تو تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا کسی کو بھی، جب اس کا آ جائے گا اس کا اجل، اس کا وقت آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین خبردار ہے اس سے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ التغابن مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں، واللہ بما تعمل بصیر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی،
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کتنی ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف واپسی ہے، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا، انہوں نے چکھا وبال امر، اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک، یہ بھی انہ، اس وجہ سے، کانت تاتیہم رسلہم، کہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، فقالوا، تو کہتے، ابشر، کیا بشر ہمیں رہنمائی کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، روگردانی اختیار کی، واستغنى اللہ، اور بے پرواہی کی ان سے اللہ رب العالمین نے، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ زعم الذین، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے، قل کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، اور ربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبئن، پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، بما، اس چیز کے ساتھ، عملتم، جو تم نے عمل کیے، وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، چنانچہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، والنور الذی، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذلک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن، یہی دن ہے نقصان کا، یعنی جو قیامت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ویعمل صالحا، اور وہ اچھے اعمال کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ دور کر دے گا اس سے برائیاں، ویدخلہ، داخل کر دے گا اس میں سے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کبھی مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، مصیبتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یہدی قلبہ، تو وہ اس کے دل کی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللہ، اللہ کی بات مانو، اطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو، فإن تولیتم، اگر تم پھر روگردانی اختیار کرو گے، فإنما علی رسول البلاغ المبین، تو صرف ہمارے رسول پر واضح پہنچا دینا ہے ظاہر طور پر۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بس چاہیے کہ اللہ پر ہی مومن بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم، بلا شبہ تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ اولادکم، اور تمہاری بعض جو اولاد ہیں، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہے، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحذروہم، ان سے بچو، یعنی کچھ بیویاں آپ کو غلط راستے پہ لگائیں گے، تمہاری اولاد تمہارے لیے بسا اوقات فتنہ بن جائیں گے۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہیں، یعنی اس آزمائش کے ذریعے تم، یہ بیوی، یہ اولاد تمہیں جنت میں لے کر کے جاتی ہے، یہ جہنم میں اپنا ساتھی بناتی ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور بات مانو، وانفقوا خیرا لکم، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے نفسوں کے لیے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو بھی بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہیں بڑھائے گا اسے تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان خوب حوصلے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے پوشیدہ بات کو بھی، حاضر کو بھی، العزیز، نہایت غالب، الحکیم، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو کی عدت میں، یعنی طہر میں۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق عدت میں طلاق، یعنی حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، بلکہ عورت حیض سے اگر فارغ ہو اور وہ طہر میں، طہر والی حالت میں آ جائے، یعنی ایسی حالت جس میں
آدمی اس سے اپنے جنسی تعلق کو بھی قائم کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کو طلاق دینی چاہیے۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، یعنی جب سے آپ نے اس کو طلاق دی وہ عدت شمار کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ تم نکالو انہیں ان کے گھروں سے، یعنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشہ، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کسی بے حیائی، ظاہری بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یعنی آدمی نے اس کو طلاق دے دی، اب خاوند کے گھر میں رہ کے وہ عدت گزار رہی ہے لیکن ساتھ بے حیائی کا ارتکاب بھی کر رہی ہے۔ بے حیائی کے ارتکاب میں یعنی کسی غیر سے تعلق رکھ رہی ہے، یا گھر میں خاوند کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اور وہ وہاں پہ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر اس صورت میں ہو جا سکتی ہے، وگرنہ یہ کہ وہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے۔ بدل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو بھی تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ لا تدری، طلاق دینے والے نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات۔ ممکن ہے کہ طلاق کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، یا ممکن ہے کہ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس معاملے کو ختم کر کے کسی نئی جگہ پہ ان کا معاملہ کر دے اور وہ وہاں سے پہلے سے زیادہ خوش ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کے ختم ہونے کو، یعنی خاوند نے بیوی کو طلاق دی اور وہ اس کے گھر میں موجود ہے، عدت کے ختم ہونے کی بات آ گئی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم روک کے رکھو انہیں معروف طریقے سے، یعنی اپنے پاس ہی روک لو، رجوع کر لو اچھے طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا انہیں اچھے طریقے سے جدا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، رکھنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور تم گواہ بنا لو، یعنی دو صاحب عدل آدمی، رکھنا ہے پھر بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لو، چھوڑنا ہے پھر بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ واقعی شہادت، اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ آخرت کے دن پر۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یجعل له مخرجا، وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ویرزقہ، اور اسے رزق دیتا ہے، من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فهو حسبہ، وہ اللہ اس سے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا اپنا کام۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، تحقیق مقرر کیا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ واللہ یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، یعنی جنہیں حیض آتا ہی نہیں یا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، من نسائکم، تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑو ان کی عدت ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جب آپ نے طلاق دی تو اس کے بعد 3 مہینے آپ شمار کر لیں گے۔ اگر اس عورت کی کا حیض شروع ہی نہیں ہوا ابھی، یا وہ اس سے مایوس ہو گئی ہے، یعنی اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اس صورت میں 3 مہینے اس عورت کی عدت ہے۔ اللہ، اور اسی طرح وہ عورتیں کہ لم یحضن، جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، اولاد الرحمن، اور جو حاملہ عورتیں ہیں یعنی جو حمل والی ہیں، ان کی عدت کیا ہے، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا بچہ جان لیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حیض ابھی حمل سٹارٹ ہی ہوا تو خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، تو 9 مہینے تک اس کی عدت ہوگی جب تک وہ بچہ جن نہیں لیتی۔ اور اگر وہ آخری دنوں میں تھی تو خاوند نے اس کو طلاق دے دی اور اگلے ہی دن اس نے بچے کو جن لیا، تو اگلے دن ہی اس کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ، جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ دور کرتا ہے اس سے برائیاں اس کی، ویعظم لہ اجرا، اور وہ زیادہ کرتا ہے اس کے لیے اجر۔ اسکنوہن، تم انہیں رکھو، حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی ایسی بیوی جس کو آپ نے طلاق دے رکھی ہے تو اس عورت کو وہاں رکھو۔ ہم تو طلاق دیتے ہی ساتھ ہی کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جاؤ، اور عورت بھی سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو کال کرتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں عورت رہے جہاں اس کا خامد رہتا ہے۔ ولا تضاروہن، اور نہ انہیں تکلیف دو، لتضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو ان کے اوپر۔ یہ نہیں کہ طلاق دینے کے بعد اگر عورت آپ کے گھر میں ہے تو اس کو تنگ کرو کس طریقے سے یہاں سے بھاگ نکلے، ایسا بھی نہیں کرنا۔
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ مطلقات ہوں، حمل والی ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بچے کو جن لے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے، اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُمْ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ یعنی آپ کی بیوی نے بچے کو جن لیا اور اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ بچہ اس کے پاس ہے، تو چونکہ وہ آپ کا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے دودھ پلانے کا جو خرچ ہے وہ وظیفہ خامد ہے، خامد اس کو اس کا خرچہ دے گا۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم مشورہ کرو آپس میں دستور کے مطابق۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو وہ دودھ پلانے کی اسے کوئی اور عورت، آپس میں مشورہ کر لو۔ بیوی آپ کی سابقہ آپ کے بچے کو اگر دودھ پلانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچہ اس سے لے کے کسی اور عورت کو دے دیا جائے تاکہ وہ اسے دودھ پلا دے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے صاحب وسعت اپنے وسعت کے مطابق، یعنی جو مالدار آدمی ہے اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سابقہ بیوی کو زیادہ خرچہ دے، اور جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے ظاہر ہے وہ اپنے وسعت کے مطابق ہی پیسہ دے گا۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں چل چکا ہے کہ خامد پر یہ فلانا جو خامد ہے اس کے لیے عدالت میں جا کے اتنا خرچہ منظور کروا کے اور اس کے اوپر اس کو تکلیف پہ ڈال کے زیادہ اس سے خرچے کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امن قدر، اور جو تنگ کیا گیا اس کے اوپر اس کا رزق، فلینفق، تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، جتنا اسے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اسی قدر جو اس نے دیا اس نفس کو، یعنی جتنی اس کے پاس طاقت ہے اللہ اتنا ہی اسے تکلیف میں ڈالتا ہے۔ فیجعل اللہ بعد عسر یسرا، عن قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی۔ یعنی یہ تنگی ہے بظاہر طلاق دینا اور عورت کا طلاق لینا، لیکن اللہ اس کے بعد بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، عَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا، کہ انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور اپنے رسولوں کے، فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے ان سے حساب لیا، حساب شدیدہ، سخت قسم کا حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے عذاب دیا انہیں ہولناک عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، چنانچہ انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام ان کے کام کا خسارہ ہی۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے شدید قسم کا عذاب۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الباب، عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر، رسولا، یعنی رسول جو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں، بینات واضح، لیخرج الذین، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، من الظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یدخلوا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا اس کو رزق۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی انہی آسمانوں کی مثل، اس کا مطلب آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، وہ نازل ہوتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد احاط، اس نے گھیر رکھا ہے، بکل شیء علما، ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، اور ہر چیز کے وہ اللہ تعالیٰ کے علم گھیرے ہوئے ہیں۔ سورۃ التحریم مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما، اس چیز کو، حل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیوی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں شہد پی لیا کرتے تھے، تو یہ شہد نہ تو عائشہ کے پاس تھا اور نہ ہی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب بھی ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو زینب نے جب شہد پلایا ہوگا ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہیں پیئیں گے، اور شہد اگر پیئیں گے تو ان کے ساتھ زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پہلے سے زیادہ ہوگا۔ تو زینب جو تھی وہ مالدار تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مالدار بنایا تھا، اور وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ خرچ کرنے والی بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس آئے
تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے کہا کہ شہد پیا تھا اور آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی اور آپ اس کے ساتھ جنسی تعلق بھی قائم کر لیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی بیویوں میں سے غالباً یہ بات سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو حفصہ نے جا کر کے یہ بات سیدہ عائشہ کو بتا دی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے لونڈیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے تو اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تو حلال ہے کہ کوئی آدمی اپنی لونڈی کے ساتھ جنسی تعلق کو قائم کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اگر آپ ناراض ہیں نا تو میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک، بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے بھی بڑے ساری بیویوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور بہت سی حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ نا داڑھی اچھی نہیں لگتی، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو میں کٹوا دیتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ کام کرو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ ماں باپ کی بات نہ سنا کرو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بیوی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر سے نکلو، بالکل ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا کہ باپ کو خرچہ نہیں دینا، تو ہم نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں دینا۔ تو بیوی کی وجہ سے جو نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر سرزنش فرماتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ بہت سے ایسے صوفی لوگ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں، نہانا اپنے اوپر حرام کر دیا، بھئی ہم نے میٹھا نہیں کھانا، ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، گناہ چیز ہم اپنے اوپر ہم نے، بھئی اللہ نے تو تمہارے اوپر حرام نہیں لگی، تو اپنی طرف سے آپ اب کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا، یہ تو ہم نے مولویوں کو اختیار دے دیا کہ جس کو مولوی نے کہہ دیا یہ حلال حلال ہو گیا، مولوی نے کہہ دیا حرام حرام۔ بھائی کہاں پہ ایسی بات ہو گئی؟ نبی بھی حلت اور حرمت کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، کھولنا تمہاری قسموں کا۔ نبی نے چونکہ قسم اٹھا لی تھی تو اللہ نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنی اس بات سے باز آ جاؤ۔ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کر کہی تھی نبی نے اپنی بات بیویوں میں سے ایک بات، یعنی حفصہ سے آپ نے چھپ کر کے ایک بات کی تھی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس بیوی نے خبر دی بھی اس بات کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، یعنی عائشہ کو بتا دی اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو نبی کے اوپر، یعنی اس نے تو نہیں بتایا تھا نبی کو، نبی نے کہا تھا کہ میری یہ بات تم نے کسی اور کو نہیں بتانی، تو حفصہ نے جا کر کے بات وہ عائشہ کو بتا دی۔ اللہ نے بذریعہ وہی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ حفصہ نے یہ بات عائشہ کو جا کر کے بتا دی۔ عرف بعضہ، تو اس نبی نے بتا دی کچھ بات اس میں سے، وعارضہ انباز، اور اعراض کیا کچھ کے بتانے سے، یعنی کسی کو بتا دی بات اور کسی کو نہیں بتائی۔ فلما نبأہا، پھر جب اس نبی نے خبر دی اس بیوی کو بھی اس بات کی، قالت، اس نے کہا کہ من انبأک ھذا، کس نے آپ کو خبر دی ہے اس بات کی؟ نبی نے جا کر کے کہا نا حفصہ سے کہ تم نے جا کر کے عائشہ کو بتا دیا، تو حفصہ نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے یہ بات جا کے عائشہ کو بتائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اللہ علیم اور خبیر نے۔ بس اوقات ہم بھی کسی سے کہتے ہیں نا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تم نے کسی اور کو نہیں بتانی، وہ اگلے بندے سے کہتا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تم نے کسی اور کو نہیں بتانی۔ راز تو راز رہتا ہی نہیں، لیکن ایک بیوی نے راز نہیں رکھا، دوسری نے راز رکھ لیا، اللہ رب العالمین نے اس راز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اب آپ دونوں نے غلطی کی ہے اور آپ دونوں کی وجہ سے نبی نے حلال کو حرام کر دیا ہے، اگر تم دونوں توبہ کر لو گے اللہ کی طرف، فقط سبق قلوبکما، تو تحقیق ہٹ گئے تھے تمہارے دل ہٹ گئے تھے سیدھے راستے سے۔ وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے اس کے مقابلے میں، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی مولا ہے آپ کا
اور جبریل بھی اور تمام کے تمام مومن بھی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم دونوں بیویاں الگ ہو کر کے نبی کے خلاف کوئی سازش کرو گے تو نبی اکیلا نہیں ہے، اللہ بھی نبی کے ساتھ ہے، جبریل بھی، مومنین بھی نبی کے ساتھ ہیں۔ بعد ذالک کا بعد اس کے مددگار ہے، عسیٰ ربہ، امید ہے کہ آپ کرم ان طلقکن، اگر وہ نبی طلاق دے دے تمہیں تو ایو بدلہ ہو کہ وہ کہ اس کو بدلے میں دے ازواجن خیرن بہتر بیویاں تم میں سے جو مومن مسلمان ہے، مومنہ ہے، فرما بردار ہے، توبہ کرنے والی ہے، عبادت گزار ہے، روزے رکھنے والی ہے، صحیح بات شوہر دیدہ ابکارا کماری۔ اللہ کہتے ہیں نبی تم دونوں بیویوں کو طلاق دے دو، تو نبی کو بیویوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تم سے بہت بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ تو چونکہ نبی نے طلاق نہیں دی اور نبی نے کوئی اور شادی نہیں کی، لہذا جو لوگ اس آیت مبارکہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ مومنہ نہیں ہے، حفصہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا کہ اگر نبی آپ کو طلاق دے دے تو پھر آپ سے بہتر بیویاں بھی ہیں، لیکن چونکہ نبی نے ان کو طلاق نہیں دی تو پھر ان سے بہتر کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، وہ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، علیہا، اس پر مقرر ہیں فرشتے، غلاظ سخت مزاج ہیں، شداد سخت گیر ہیں، لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں وہی جو حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، تم عذر پیش نہ کرو آج، انما تجزون ما کنتم تعملون، صرف تم بدلہ دیے جاتے ہو جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں اور وہ تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یوم اس دن لا یخزی اللہ النبی، نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وبی ایمانہم، ان کے دائیں طرف، یقولون، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یا ایھا النبی، و نبی، جاہد الکفار، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں بیویاں زیر نکاح تھی دو بندوں کے، ہمارے دو بندوں کے، صالحین جو نیک تھے، فخانتاہما، تو ان دونوں عورتوں نے خیانت کی ان کی، فلم یغنیا، پھر نہ فائدہ دیا ان دونوں رسولوں نے ان دونوں عورتوں کو اللہ کے مقابلے میں، نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا، نبی خامد ہے اور بیوی نافرمان ہے، تو اس سے نبی جو ہے وہ بیوی کو بچا نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وقیلا، کہا گیا تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اذ قالت، جب اس نے کہا ربی یا میرا رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ تو میرے لیے اپنے گھر، اپنے ہاں ایک گھر جنت میں بنا، ونجنی من فرعون، اور تو نجات دے مجھے فرعون سے، اس کے برے عمل سے، ونجنی، مجھے نجات دے من قوم ظالمین، ظالم قوم سے، ومریم ابنت عمران، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کا تذکرہ کیا تھا، ازواج مطہرات کا، اور ساتھ ہی یہ جو بیوی ہے مریم بنت عمران جو ہے، اور اسی طرح فرعون کی جو بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ان اچھی عورتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ہمارے لیے، عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، تاکہ ان کے مطابق ہم ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی زندگی گزارے۔ فَفَخَفْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونکی اس کے گریبان میں اپنی روح، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ یہ 28واں پارہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس بارے کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے تذکرے کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک عورت کے تذکرے کے ساتھ ہوا۔